السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا انصار میں سے ہیں، حافظہ قرآن ہیں، نام ان کا معلوم نہیں، کنیت ام ورقہ ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئی۔ والد کا نام عبداللہ بن حارث بن عوامر بن نوفل ہے۔ دادا کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ ام ورقہ بنت نوفل کے نام سے مشہور ہیں۔ ام ورقہ کا شمار انصار کی عالم فاضل خواتین میں سے ہوتا ہے، پڑھی لکھی۔ وہ روزہ دار، عبادت گزار اور قرآن مجید کی حافظہ خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب آپ ان کے ہاں جانے کا ارادہ کرتے تو فرماتے انطلقوا بنا نزور الشہیدہ، ہمارے ساتھ چلو، شہیدہ خاتون سے ملتے ہیں۔ ان میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک مؤذن متعین کر دیں، یعنی جو اذان دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ کو یہ اجازت عطا کر دی کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کا امام مقرر کیا جانا بلا شبہ ام ورقہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جس میں یہ منفرد دکھائی دیتی ہیں، یعنی یہ اعزاز انہی کو ملا۔ کیا وجہ ہوگی کہ ان کو یہ اعزاز ملا اور ان کو یہ اجازت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا؟ کیونکہ یہ حافظہ قرآن تھی۔ اس سعادت کی وجہ سے، ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے۔ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا جو وقت پر آذان دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو مسجد تھی، ایک ایریا کو مسجد بنایا ہوا تھا، گھر کے ایک حصے کو، تو اس کی چھت پر چڑھ کر وہ آذان دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں، یعنی ایک طرح سے یہ امام تھی لیکن صرف خواتین کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی امامت تو کرا سکتی ہے لیکن مردوں کی نہیں۔ عبد الرحمن راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے اس مؤذن کو دیکھا تھا، وہ بہت بوڑھا تھا، یعنی ایک بوڑھا مرد تھا جو آتا، اوپر جا کر اذان دے کر چلا جاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں لیکن نماز پڑھانے کی اجازت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا امت النساء فقامت وسطہن، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، وسط میں، یعنی عورت اگر امامت کرائے تو صف سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں کہیں کھڑی ہو جائے یا کونے پہ کھڑی ہو جائے، بلکہ صف کے درمیانی حصے میں، جیسے امام درمیان میں ہوتا ہے سب سے آگے، تو وہ ہوگی تو عورتوں کے بیچ میں لیکن اگلی صف میں ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ دارقطنی کی روایت ہے، ان عائشہ انہا امتہن فکانت فیہن فی صلاۃ مکتوبۃ، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی فرض نماز میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت فرض نماز کی بھی امامت کرا سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک اور روایت ہے حجیرہ سے کہ وہ کہتی ہیں امتنا ام سلمہ فی صلاۃ العصر فقامت بیننا، کہ ام سلمہ نے ہمیں عصر کی نماز میں امامت کرائی اور وہ ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ تو ان ساری روایات سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ عورت امامت تو کرا سکتی ہے لیکن بیچ میں کھڑی ہوگی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ام ورقہ کے بارے میں، امرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارہا فی الفرائض، کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں امامت کرائیں، فرض نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی
جھگڑے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی خاتون کسی جگہ امامت کرا بیٹھے تو اس کی شامت آ جاتی ہے کہ تم لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ اس عورت کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہو. یہ نہیں کہ آپ امام تو بن کے کھڑے ہو جائیں اور قرآن غلط پڑھ رہے ہوں. صرف بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ہی بنیاد نہیں بنایا جاتا. کسی بھی حدیث کو جب لیتے ہیں تو اس کی صحت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ام برکہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد کی، اس کو البانی نے حسن کہا ہے، اس لیے جواز ملتا ہے. ولید بن عبداللہ بن جمیح نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری دادی جان اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے بیان کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے؟ کس نے پوچھا؟ ام ورقہ نے. میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، زخمیوں کا علاج معالجہ کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے گھر ہی میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت عطا کرے گا. تو اس کے بعد ان کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سأل الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے. تو ام ورقہ کی یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر میں ہی شہادت عطا کر دی، جس کا واقعہ آگے آئے گا. لیکن یہاں یہ یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ کچھ اور خواتین جا رہی تھیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا، ان کو امامت کی اجازت دے دی، ان کو جنگ میں ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی. لیکن اس کے برعکس ام ورقہ نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک کام کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ایک نیکی نہیں کر پاتے تو ہم اسی کے افسوس میں اپنی باقی صلاحیتیں بھی گنوا دیتے ہیں اور باقی بھی کچھ نہیں کرتے. ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور بھی نہیں بنتے. پھر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، نہیں بن سکے تو کچھ نہیں کرنا. یہ ایٹیٹیوڈ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے، نرس بن جائیے، کیا ہوا؟ مریضوں کی خدمت آپ کا شوق تھا نا، تو نرس بن کے تو زیادہ خدمت ہوگی، انسانیت کی زیادہ ہمدردی ہوگی کہ وہ مریض جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں سنبھالتے ان کو آپ سنبھال رہے ہیں. وہ میدان بھی آپ نے دوسروں کو دے دیا جس سے وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے انسان کی اصل جو فکر ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آگ سے بچ جاؤں، بس کسی طرح اس سے بچ جاؤں. کوئی نیکی کا کام کر لوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھپا ہو کھلا ہو، ظاہر ہو غائب ہو، بس وہ مل جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے. اب ام ورقہ نے کیا کیا؟ وہ راتوں کو قرآن پڑھتی تھی، کیونکہ قرآن والے راتوں کو جاگتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے ام ورقہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے اور فرماتے یہ ام ورقہ کی آواز ہے. یعنی جب وہ گھر میں رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت بلند آواز سے تلاوت کرتی، جو زبانی یاد تھا قرآن مجید وہ پڑھتی، تو اس سے حضرت عمر بھی رشک کرتے اور کہتے کہ اے خالہ جان تجھے رات کا قیام مبارک ہو. یعنی قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ قیام کے لیے اٹھ بھی سکیں اور پھر وہ قرآن بھی اچھی آواز میں بلند آواز میں پڑھ سکیں. تو یہ حضرت عمر کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ مسجد جاتے تو ام ورقہ کو تلاوت کرتے پاتے، جب واپس آتے تو ام ورقہ کی تلاوت کی آواز سنتے، اور یہ روزانہ کا معمول تھا. بعض صحابہ ام ورقہ کی ملاقات کے لیے ان کے ہاں جاتے تو کہتے اے ام ورقہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں علم. اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں کیا ارشاد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے فرمایا حیا بنا الی بیت الشہیدہ، ہمارے ساتھ شہیدہ کے گھر چلو. یہ سن کر ام ورقہ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت انسان سمجھتی ہیں. اب یہ خوشخبری جو آپ نے ان کے بارے میں دی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. ام ورقہ نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز کی خدمات حاصل کر رکھی تھی.
سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے. ام ورقہ ان دونوں کی خاطر مدارت بہت اچھے انداز سے کرتی، یعنی ان کی کیئر کرتی، ان کا خیال رکھتی تھی، انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ دیتی، ان کی عزت و تکریم کرتی. وہ دونوں بھی پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ خدمات انجام دیتے، فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے. سموئل نامی شاعر کہتا ہے اذا المرء لم يدنس من اللؤوم ارضه فكل رداء يرتديه جمیل. جب انسان کی عزت کو کمینگی داغدار نہ کرے، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوں، تو جو چادر بھی وہ زیب تن کرے گا خوبصورت لگے گی. کپڑا کوئی بھی اس نے پہنا ہوا ہو، اصل خوبصورتی اخلاق سے ہوتی ہے. متنبی کہتا ہے اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا. جب تم کسی شریف انسان کی عزت کرو گے تو تم اسے گرویدہ کر لو گے، اور جب تم کسی کمینے انسان کی عزت کرو گے تو وہ اور سرکش ہو جائے گا. بعض لوگ آپ کا احسان مانتے ہیں اور بعض لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب یہ اتنی شفیق، رحیم، عبادت گزار اور بہترین کردار کی مالک خاتون تھی کہ انہوں نے جن کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا ان سے یہ وعدہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگے. تو انہوں نے انہی کو مار ڈالا تاکہ وہ آزاد ہو سکیں. عربی کا ایک محاورہ ہے اتقی شر من احسنت الیہ. اس شخص کے شر سے بچو جس پر تمہارا احسان ہو، جس سے تم احسان کرتے ہو. یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے اور پھر وہ احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دینے کی بجائے شر کی شکل میں دے، تو ایسے بندے سے بچ کے رہو، احتیاط برتو. قرآن مجید میں آتا نا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ احسان کو احسان مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور محسن کے شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا اسی کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں. انہی میں سے ان کے یہ غلام اور کنیز تھے. اب ہوا کیا، ایک روز عمر بن خطاب نے معمول کے مطابق وضو کیا، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوئے. جب آپ سیدہ ام ورقہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو آواز سنائی نہ دی. انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی. دوبارہ سننے کی کوشش کی، کچھ سنائی نہیں دیا. عمر بن خطاب کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا، کیونکہ مکمل خاموشی خلاف معمول تھی، کیونکہ وہ روزانہ مسجد جاتے اور آتے وہ ان کی آواز سنا کرتے تھے، لیکن آج خاموشی تھی. اب انہوں نے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور پھر صحابہ نے جب ان کو پریشان دیکھا تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ آج ام ورقہ کی آواز سنائی نہیں دی، اللہ خیر کرے کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو، تو میرے ساتھ اس کے گھر چلو تاکہ ہم صحیح صورتحال معلوم کریں. جب صحابہ کرام ام ورقہ کے گھر پہنچے تو عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر دروازے پہ دستک دیتے ہوئے آواز دی کہ ام ورقہ تم کہاں ہو، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا. شاید اکیلی رہا کرتی تھی انہیں غلام کنیز کے ساتھ. حضرت عمر اور صحابہ کرام کو شدید بے چینی لاحق ہوئی. حضرت عمر نے بار بار آواز دی، کسی نے جواب نہ دیا. سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے. گھر کے اندر وہ داخل ہوئے، ہر طرف پھیل گئے. ام ورقہ کی تلاش ہونے لگی. تھوڑی دیر بعد انہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ملی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی تھی. ام ورقہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا یہ حضرت عمر کو بہت ناگوار گزرا. ان کا دل غمگین ہوا. یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ خواتین کی امامت ختم ہو گئی. یعنی ختم ہو گئی سے مراد یہ کہ اس کے بعد کوئی اور اس پائے کی حافظہ یا قرآن کی قاریہ اس وقت وہاں نہیں تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے ام ورقہ کی تجہیز و تکفین اور انہیں جلد دفن کرنے کا حکم دیا. تیزی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو اس حادثے کے بارے میں بتایا. پھر انہوں نے حکم دیا کہ فوری طور پر غلام اور کنیز کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے. جب ان دونوں کو آپ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اپنے اس گھناؤنے جرم کا اعتراف کر لیا. حضرت عمر نے دونوں کو سولی دینے کا حکم دیا. ان کو باب المدینہ پر تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اور یہ مدینہ میں پہلا جوڑا تھا جس کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا. یعنی پہلی سزا تھی جو سولی کے ذریعے دی گئی تھی. مسند احمد میں ہے کہ ام ورقہ نے اپنے غلام اور کنیز سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دونوں میری وفات کے بعد آزاد ہوگے. ان دونوں کو یہ مدت دراز محسوس ہوئی کہ پتہ نہیں کب فوت ہوتی ہیں اور کب ہم آزاد ہوتے ہیں. تو انہوں نے ام ورقہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا جس سے وہ دم گھٹ کر شہید ہو گئی. بعد ازاں وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے.
حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ ام ورقہ کو ان کے غلام اور کنیز نے قتل کر دیا اور وہ دونوں مفرور ہیں. تو عمر بن خطاب نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ کے پاس جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرماتے انطلقوا نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کی زیارت کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس جاتے ہیں. تو بہرحال چونکہ ان کی خواہش سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے پر شہادت عطا کر دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انصار اور سابقین فی الایمان کے بارے میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ام ورقہ کو اپنی رحمت سے نوازے، انہیں اپنے ہاں جنت الفردوس میں مہمان نوازی کے اعزاز سے سرفراز فرمائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے شاد کام کرے. آمین یا رب العالمین. ان کی زندگی سے ایک خاص سبق نکلتا ہے. ان کا بڑا اعزاز کیا تھا؟ قرآن کا حفظ کرنا، اور یہ کسی کی ریس میں نہیں تھا. اب تو ہم کس لیے کر یا کروا لیتے اپنے بچوں کو کہ وہ بہن کے بچے نے حفظ کر لیا تو میرے بچے کو بھی کرنا چاہیے، یہ نیت ہے، جبکہ یہ نیت درست نہیں ہے. کوئی بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر چیز اس کا الگ حق اور خالص نیت کے ساتھ وہ ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے مدینہ میں اس وقت قرآن حفظ کیا ہے، یا اس وقت یہ اس کو ضبط کر رہی ہیں یا اس کو پڑھنے میں لگی ہوئی ہیں کہ جب یہ عام رواج نہیں تھا اتنا. تو ان کے اس عمل سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے ہمیں کہ اگر ہم سارے قرآن کے حافظ نہیں ہو سکتے تو کچھ تو حفظ کر لیں، اور جو حفظ کر لیا ہے اس کو کیا کریں، یاد رکھیں. یاد رکھنے کا بہترین وقت اور طریقہ کیا ہے؟ چلے 4 بجے آپ اٹھے، 4:15 تک آپ نے شروع کر دی نماز. آدھے گھنٹے میں کم از کم کتنا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں آپ نماز میں؟ ایک ایوریج حافظ کتنا پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے 1 پارہ پڑھ سکتا ہے، ان کی سپیڈ 1 پارے کی ہے. غیر حافظ نہیں 1 پارہ پڑھ سکتا. تو یہ حفظ بھی محنت سے ہوتا ہے. اور پھر قرآن والے راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.